اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا شان نزول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، اور اسی طرح مسند عبد الرزاق میں ایک روایت ہے۔ وہ دو روایتیں ہیں، وہ شان نزول ہیں۔ سورہ آل عمران کے ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے مرتد کا ذکر کیا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی توبہ کا ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک انصاری مرتد ہو کر مشرکین سے جا ملا، پھر پچھتانے لگا اور اپنی قوم سے کہلوایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا میں دوبارہ ایمان کے اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ تو اس پر یہ آیتیں اتریں، یہ آیتیں پھر نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو اتارا اور اس کی قوم نے اسے کلوا بھیجا، اور پھر وہ توبہ کر کے نئے سرے سے دوبارہ مسلمان ہو گیا، اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ روایت نسائی کے اندر بھی ہے، اسی طرح ابن حبان کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اسے صحیح الاسناد کہتے ہیں، یعنی ان آیات کا جو شان نزول ہے جس پر ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ روایت ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ مسند عبد الرزاق کے اندر ہے، ایک صحابی کا نام ذکر ہے، حارث ابن سوید رضی اللہ عنہ۔ حارث ابن سوید رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، پھر کفار سے مل گیا اور اسلام سے پھر گیا۔ اس کے بارے میں یہ آیتیں اتری، اس کی قوم کے ایک شخص نے یہ آیتیں اسے پڑھ کر سنائیں، یہ آیتیں اسے پڑھ کر سنائیں تو اس نے کہا، جہاں تک میرا خیال ہے خدا کی قسم تو بھی سچا ہے اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ سچا ہے۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ آئے اور اسلام لے آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے اسلام کو بہت ہی اچھی طرح نبھایا بھی، اور بہت ہی واضح کر کے اور اسلام پر ثابت قدم رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پھر انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے سخت وعیدیں ان آیات کے اندر ایسے شخص کے لیے ذکر کی ہیں جو اسلام کو اپنا کر پھر اسلام کو چھوڑتے ہیں، اور اگر تو وہ دوبارہ نہیں آتا تو اس کے لیے بڑی سخت وعیدیں میرے رب نے ان آیات کے اندر ذکر کی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم۔ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کس طرح ہدایت دے سکتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیں گے جو کفر اختیار کرے ایمان لانے کے بعد۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اس پر وہ شاہد بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، برحق ہیں، سچے ہیں، اور بینات اور دلیلیں اور حجتیں بھی ان کے اوپر واضح ہو چکی ہیں۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور جتنی بھی دلیلیں حجتیں ہیں ان کے اوپر ساری کی ساری واضح ہو چکی ہیں، اور اس کے باوجود وہ کفر کو اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کیونکہ یہ لوگ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں، تو میرا رب کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے، ایسی قوم کو جو ظلم کرنے والی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے وعید ذکر کی ہے، اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکہ والناس اجمعین۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ کیا ہے، ان علیہم لعنت اللہ،
اللہ کی لعنت بھی ان پر برستی رہتی ہے، اور اسی طرح ملائکہ کی لعنت بھی ان کے اوپر برستی رہتی ہے، اور اسی طرح والناس اجمعین، اور جتنے بھی لوگ ہیں ان سارے کے سارے لوگوں کی لعنت بھی ایسے شخص کے اوپر برستی ہے جو مرتد ہو جاتا ہے، جو اسلام لانے کے بعد پھر اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، اسلام پر عمل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر، انجیل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب، یہ ساری کی ساری نشانیاں اہل کتاب کو واضح طور پر بیان کر دی تھی۔ قرآن پاک کی بہت ساری آیات ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے اور پہچانتے تھے جس طرح کہ اپنی اولاد کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اولاد کو کوئی بھول سکتا ہے؟ کوئی نہیں بھول سکتا۔ جس طرح اپنی اولاد کو یہ جانتے اور پہچانتے ہیں، اسی طرح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانتے اور پہچانتے ہیں۔ نابینا شخص ہے نا، نابینا شخص جس کے سامنے اولاد آ جائے نا، تو وہ اپنی اولاد کی جو پاؤں کی آہٹ ہے نا، پاؤں کی آہٹ، وہ سن کر پہچان لیتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری اولاد ہے، یہ میری اولاد ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے اور جانتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانیاں بتائی تھی ساری کے ساری۔ اور بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جن کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں اہل کتاب نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، بلکہ بچپن سے پہلے کی بھی بہت ساری نشانیاں ملتی ہیں جس میں اہل کتاب نے خود لکھا ہے کہ یہ فلاں جو شخص ہے اس سے جو ابھی بچہ پیدا ہوگا وہ نبی بنے گا، موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی لعنت پھر ایسے شخص پر برستی رہتی ہے جو مرتد ہو جاتا ہے، جو مرتد ہو جاتا ہے۔ خالدین فیہا، دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، وہ ہمیشہ اللہ کی لعنت کے نیچے رہے گا۔ خالدین فیہا، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، ایسے لوگوں سے عذاب کو مخفف نہیں کیا جائے گا، کم نہیں کیا جائے، ایسے لوگوں کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، کمی نہیں کی جائے گی۔ ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، انتظار کرایا جائے گا کہ رک جاؤ اس کے بعد تمہیں عذاب میں مبتلا کریں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بالکل بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں، میں نے جو روایتیں ابن عباس اور مسند عبد الرزاق کی بیان کی ہیں نا، دو روایتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، تو اب ان کا ذکر یہاں سے الا الذین تابوا من بعد ذلک، قربان جاؤں اللہ کی ذات پر۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ایسے جو مرتد شخص ہے اس کے بارے میں بھی میرا رب کہہ رہا ہے الا الذین تابوا، ہاں توبہ کر لے، توبہ کر لے، توبہ کر لے، توبہ کرنے کے بعد اسلام میں دوبارہ داخل ہو جائے، پھر معافی ہے، پھر معافی ہے۔ اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی اگر وہ توبہ کر رہا ہے تو اللہ کی ذات اسے معاف کر رہی ہے، اور ایمان کی حالت میں ہوتے ہوئے اگر کسی سے کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو جائے اور وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ کیسے معاف نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرے گی، اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے۔ اللہ کی ایک صفت ہے غفاریت، اور غفاریت کا ظہور اسی وقت ہوتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد سچے دل کے ساتھ اللہ سے توبہ کرتا ہے، سچے دل کے ساتھ معافی مانگتا ہے۔ جب سچے دل کے ساتھ معافی مانگتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات اسے معاف کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز سے واقف ہے، سینوں کے راز سے واقف ہے۔ ہاں، اگر توبہ کے اندر کھوٹ ہے نا، وہ پتہ ہوتا ہے توبہ کرنے والے کو کہ میری توبہ کتنی پکی ہے، کتنی سچی ہے اور کتنی کھوٹ ہے۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ نہیں کیا الا الذین تابوا من بعد ذلک، اس کے بعد اگر لوگ ایسے لوگوں نے جو مرتد ہو گئے، جو جنہوں نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، لیکن اگر وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں، توبہ کر کے دوبارہ اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، من بعد ذلک واصلحوا، اور اپنے اعمال کو درست کرنا چاہتے ہیں، نیک اعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اصلحوا، نیک اعمال کرنا، درست کرنا، ظاہر سی بات ہے بندہ جب اپنے اعمال کو درست کر لے گا، شریعت کے مطابق کر لے گا، جب بندہ اپنے اعمال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر لے گا تو وہ خود بخود نیک ہو جائے گا، وہ اعمال خود بخود نیکی کے اندر داخل ہو جائے گا۔
اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ بھی قبول کرتے ہیں اور پھر معاف بھی کرتے ہیں، اسے معاف بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ معاف کرنے والی مہربان ہے، مہربان ہے۔ جتنے بھی ہم سے گناہ سرزد ہوئے دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ ایک مرتبہ توبہ کر لیں، پتہ نہیں چلتا گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ جن گناہوں کا مجھے پتہ ہے، جن کا پتہ نہیں، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، میرے مولا میری توبہ کو قبول فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، سچے دل کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ سارے کے سارے معاف کر دیں۔ اپنے لیے بھی دعا مانگا کریں، ہمارے لیے بھی دعا مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بلندی عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی مصیبت اور فتنے سے اللہ کی ذات ہماری حفاظت فرمائے، محتاجی اور معذوری سے اللہ کی ذات ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔